بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: لا تقل لهما اف ولا تنهر. صدق الله البشير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شرح کی خواہش کہ آپ اپنا بیان کو بیان کریں. ماں اور باپ کے حقوق اولاد رکھتے ہیں اور اولادوں کے حقوق ماں اور باپ رکھتے ہیں. کہ محمد توفت تو ہم دے رہے ہیں، کہ محمد توفت میں ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ دے رہے ہیں. اور سورہ سارا مدد ہو ان اللہ جنہیں دیکھ کے شنائیں ہو، یہ سید ہو، یہ رب ہو، افغان بھی ہو، کوئی سب کچھ ہو، باؤ مسلمان بھی ہو، فطرت آزاد ہوں اور کوئی پھر ساتھ ہوں، فطرت آزاد ہوں اور کوئی پھر ساتھ ہوں. بات کتنی ہے مسلم ہو جائے گئی اور کتنے ہیلے ہو گئے اس وقت کے بازار میں اور کتنے پتھر گئے لالو گھر کے نام پر. حالات آئیے آپ تھوڑا سا صحیح لگے اور غور کیجیے کہ انسان محبت اپنی بچتا ہے. ابھی تو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. اسلام بھی کام کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ پایا جاتا ہے، محبت پائی جاتی ہے. کسی بھی چیز دیتا ہے تو اس کی طبیعت کی طرف مائل لگتی ہے، اس میں چاہت پیدا ہو جاتی ہے. ماں اور باپ کا رشتہ اللہ کے تعلق سے کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. ماں اور باپ محبت آپ اندازہ لگائیں کیسی محبت ہوتی ہے. آدمی کو عموماً تین چیزوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ایک اس کو سب سے زیادہ محبت اپنے جان سے ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو محبت اپنی ماں سے ہوتی ہے. ان تین چیزوں سے انسان کو پوری طرح محبت ہوتی ہے. اگر آدمی کی جان جانے والی ہو اور لاکھوں کا مالک ہے، یہ فیصلہ ہو جائے 20 لاکھ روپئے خرچ کرنے پر کسی باہر ہو جائے گی، یہ اپنی جان کی حفاظت کا ذمہ دار ہو جائے گا اور اس کو صحت مل جائے گی. اجازت دے رہا ہے کہ مجھے اپنی دولت محبت نہیں لگی ہے، میری دولت جتنی سب ہو جائے کرو لیکن میری جان بچائے. پتہ نہیں چلا کہ انسان اپنی جان پر اپنی دولت کو قربان کر دیتا ہے. اور آپ جب دیکھیں وہی دولت اس کی ہے، اس کا بیٹا بیمار ہوا، اس کی بچی بیمار ہوئی، وہ اپنی دولت کو بیٹے اور بچی کا قربان کر دیتا ہے. تو بیٹے کی محبت، بچوں کی محبت اور اپنے جان کی محبت، اس محبت کو اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے. مال کی محبت اس تیسرے نمبر ہوتی ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اور ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے. محبت کی بات آگے تو ماں کی شکل بچہ پیدا ہوا، ماں کو بڑی محبت ہے، باپ کو سورج بچہ پیدا ہوا ہے، باپ کو بڑی محبت ہے. لیکن اس خالق مالک نے آپ کو پیدا کیا، رب محبت والا نہ بنائیے. رب نے بندوں سے کس سے محبت کرتا ہے؟ رب محبت تعالی یہ ہے، رب نے بندوں کو اتنا کہتا ہے باپ جو اپنے بیٹے کا دکھے تو ضرور ہمت کی جائے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے جون پر بھی پولیس میں جا کر اور بچہ دیتا ہے اور اپنے سامنے باپ اپنے بیٹے کے جرائم پر سزا دیتا ہے، برداشت کرتا ہے. لیکن اور غور کرو جس خالق مالک نے آپ کو پیدا کرا ہے اس رب کو اتنی محبت ہے بندوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ گنت وہ کرتا ہے شبہ ہی رب تعالیٰ گناہ اپنے بندے کو دیتا ہے لیکن اپنے حلم سے اپنی مرضی سے اپنی خود باری سے پوشیدہ ہے، چھپاتا ہے. بندہ نہ فرمان کرتا چلا جا رہا ہے لیکن رب اس بندے کی روزی دیتا ہے، اس کی خراب ہوتی ہے، اس کا چھپا دیتا ہے، اب بچہ کا ہوتا ہے رب تک پا رہا ہے اتنا حدیث کرتا ہے شبہ ہی اور اپنے بندے کو گناہ دیتا ہے، چھپاتا ہے. رب کو اتنی محبت اپنی مخلوق ہے، انسان کی محبت پیدا ہوتی ہے. ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ سب کچھ وہ اپنی اولاد کے لیے قربان کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنے اولاد کی محبت میں اپنی جان کو بھی دینا گوارا کر لیتا ہے. ایسا بھی دیکھا گیا ہے، تاریخوں میں پڑھا گیا ہے. ماں کبھی کبھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتی ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے. یہ بھی دیکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سنا جاتا ہے، مشاہدے میں باتیں آتی ہیں، آپ کو اخباری رپورٹیں بھی ملتی رہتی ہیں. تاریخوں میں بھی بہت سارے واقعات پائے جاتے ہیں کہ ماں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے چھلانگ لگا دیا، سولی کے تخت پر چڑھ گئی، اپنے آپ کو آگ میں جلا لیا، لیکن اپنے بچے کی حفاظت کی ضمانت وہ اپنی زندگی کے ہر اعتبار سے دیتی رہی اور اپنا محبت پیش کرتی رہی. ماں اور باپ کو اتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے، لیکن آپ کا رب کیا فرماتا ہے؟ آپ کا رب فرماتا ہے میرے بندو
میں تمہارے ماں اور باپ سے زیادہ تمہارے لیے شفیق و مہربان ہوں. ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے کس طرح مہربان ہیں, مگر رب فرماتا ہے میں تمہارے ماں اور باپ سے بھی زیادہ تم پر شفیق ہوں. ماں اگر اپنی اولاد کے لیے مصیبت گوارا نہیں کر سکتی ہے, رب تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیسے مصیبت کو پروردگار عالم اپنی رحمت سے دفع نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں اور دیکھیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ جب اس نے محبت کو پیدا کیا تو محبت کا ایک حصہ میں اس نے ساری کائنات کے لوگوں کو بانٹ دیا. اسی ایک حصے میں چرند پرند اپنی اولادوں سے محبت کر رہے ہیں, جانور اپنی اولادوں سے محبت کر رہے ہیں, انسان اپنی اولادوں سے محبت کر رہے ہیں. ہر مخلوق کی محبت اسی ایک حصے میں ہے. ایک حصے کی محبت آپ ذرا دیکھیے, ایک جانور ہے, جانور بہت شرکس ہے, لیکن اسی جانور کا چھوٹا سا بچہ آپ اپنی گود میں لے لیجئے, جانور کی رسی چھوڑ دیجئے, جانور کو بندھا ہوا نہ رکھیے, آپ لے کر کے اس کے بچے کو آگے آگے بڑھتے چلیے, پیچھے پیچھے جانور چلا جا رہا ہے. آپ جتنی دوری جانا چاہیں اس جانور کو دکھاتے ہوئے اس جانور کو آپ لے کر کے آگے بڑھتے رہیے. جانور اپنے بچے کی محبت میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے, جانور بھاگتا چلا جا رہا ہے. جانور کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے, اپنے بچے سے. حالانکہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو نہ وہ اپنی ماں کو دودھ پلا سکتا ہے, نہ کھانا کھلا سکتا ہے, نہ چارہ لا سکتا ہے. لیکن ذرا محبت کا انداز ملاحظہ فرمائیے کہ جانوروں کو جانوروں سے کتنی محبت ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں, ایک پرندے کا گھونسلہ آپ اجاڑ دیجئے اور اجاڑنے کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ وہ پرندہ کس طور پر اپنا گھونسلہ اجاڑنے پر آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وہ آپ کے سر پر چونچ مارتا ہے, سارے پرندوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. وہی پرندہ ہے, اس کا چھوٹا سا بچہ ہو آپ پکڑ لیجئے, آپ اپنے گھر سے بغیر سہارا کے نکل نہیں سکتے ہیں. وہ خود آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا اپنے بچے کی محبت میں, اور دوسرے جانوروں کو بھی اپنی بولی میں بلا لیتا ہے. آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے بچے کو مار دیا گیا, یہ کس طرح سے ہمارے سر کے اوپر مڈلا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ ایک پرند کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, آپ حالات کو دیکھتے ہوئے چلیں کتنی محبت ہوتی ہے. ایک حصہ محبت تقسیم فرمایا رب تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر, اور 9 حصہ محبت کو رب تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا. ایک حصہ محبت آپ کرتے ہیں, آپ کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے, اور 9 حصہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اس کی محبت کا معاملہ کیا ہوگا؟ خدا کی قسم اس کی محبت کا حال تو یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیج دیا, اور ارشاد ہوا محبوب تمہاری چوکھٹ پر ہمارا گناہگار بندہ آ جائے, اسے لے لو, وہ معافی مانگے اسے لے لو, وہ آنسو بہا دے اسے لے لو, وہ تاپ جائے اسے لے لو, وہ پاپ کر کے آئے اسے لے لو. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمانی فرماتے ہیں بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, اور ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. آپ ذرا اندازہ لگائیے, محبت کی بات آ گئی. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنی محبت ہے. یہ محبت ہی کا تو معاملہ ہے کہ مدینہ شریف کی سرزمین ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشت صحابہ کی انجمن سجی ہوئی ہے, تشریف فرما ہیں. یکایک میرے سرکار محفل سے تشریف فرما ہو کر کے اٹھ پڑے اور محفل سے باہر چلے گئے. صحابہ کرام نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کو دیکھ رہے ہیں. میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں, سرکار مدینہ شریف کی آبادی سے باہر نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پہاڑ کی کھوہ میں پہنچے اور میرے آقا اپنی پیشانی کو سجدہ میں رکھ دیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ہم پاپیوں کی گناہ کی معافی کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. عرصہ گزر گیا, کافی ٹائم ہو گیا. صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ ابھی ابھی ہماری محفل سے میرے آقا نکل کر کے آخر گئے کہاں, سرکار کدھر تشریف لے گئے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگتا ہے.
तलाश जारी हो जाती है। सारे लोग इधर उधर चल पड़ते हैं कि बताओ नबी कहां गए। जिन जिन घरों पर मेरे आका बैठा करते थे उन घरों पर देखा जा रहा है, मदीना शरीफ की गलियों में ढूंढा जा रहा है। हर एक दूसरा पूछ रहा है दूसरे से, बताओ सरकार को देखे हो, बताओ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हो। इब्तिदाए इस्लाम का दौर है, सहाबा के ज़हन फिक्र में बात आई कि ऐसा तो नहीं है कि किसी दुश्मन ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं तकलीफ दे दी हो। सारे सहाबा बेकरार हो गए। बेकरारी के आलम में पूरे मदीना में ढूंढा जा रहा है। मदीना के बाहर भी ढूंढने के लिए निकल पड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद सहाबा को साथ में लेकर के आगे बढ़े। मदीना शरीफ के बाहर तशरीफ ले जाते हैं। खुशबू नबूवत की आ रही है, रास्ता महक रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी के बीच में खोह के अंदर तशरीफ फरमा है। सरकार के यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक और कुछ सहाबा आपके साथ में होकर चले जा रहे हैं। एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस चरवाहे से मुखातब होकर के फरमाया, ए बकरियों के चराने वाले, क्या तुमने उम्मत के रखवाले को देखा है? क्या रहमतुल लिल आलमीन पर तेरी निगाह पड़ी है? क्या शफीउल मुज़नबीन को तूने देख लिया है? तेरी जियारत हुई है? तो उस चरवाहे ने कहा, मैंने नहीं देखा है, हाँ सिर्फ इतना मुझे मालूम है कि आज 3 दिन का अरसा गुजर रहा है। एक ऐसा आदमी इस पहाड़ की खोह में रो रहा है कि जिसके रोने की वजह से हमारी बकरियों ने चरना और चुगना छोड़ दिया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी जबान में इसको बयान फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस अंदाज से पूछा, ए शबान माबूगो हाले शबा, ए बकरियों के चरवाहे, क्या तुमने उम्मत के रखवाले को देखा? तो उसने जवाब दिया, एक कदर दालम के अंदर तीरगार और मी कुनद कस नाले नहार। हाँ 3 दिन का अरसा गुजर गया। एक आदमी इसी खोह में आहुजारी कर रहा है, रात दिन रो रहा है। उसके रोने की बुनियाद पर मेरे बकरियों ने चरना चुरना छोड़ दिया है। हजरत अबू बकर आगे बढ़ रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि नबी कौनैन की मुकद्दस पेशानी सजदा में है। मेरे आका के सजदा की जमीन भीग गई है और नबी की जबान पर जारी है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, कुर्बान जाओ। आला हजरत अज़ीमुल बरकत पर इसीलिए तो बयान फरमा गए, अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, कितना प्यार है नबी को उम्मतियों से। क्या आपके भी आंसू कभी नबी की मोहब्बत में गिरे? क्या कभी आप भी रोए हैं? क्या कभी आप भी तड़पे हैं? प्यारे कुर्बान तो जाओ, अगर आपके आंसू गिर गए नबी की मोहब्बत में अपने गुनाहों की नदामत पर, तो जानते हो आपके आंसुओं की कीमत क्या होगी। आपके आंसुओं की कीमत होगी कयामत के मैदान में। जब जहन्नम का दरवाजा खुलेगा तो उससे शोले निकलेंगे और शोले बढ़ते चले आएंगे। जब वो शोले बढ़ेंगे इंसानों की तरफ तो लोग हवाला देंगे, ए आग का शोला तू ठहर जा, जहन्नम की आग तो अपनी जगह पर रुकी रहा, हमारी तरफ ना। हम में रोजेदार हैं, हम में नमाजी हैं, हम में ज़कात देने वाले हैं, नेकियां करने वाले हैं। जब भी आग का शोला नहीं रुकेगा वो बढ़ता ही चला जाएगा। तब तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक चुल्लू पानी लेकर के आका की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये पानी आप लीजिए, जहन्नम की आग पर मार दीजिए। मेरे आका उस पानी को लेंगे और लेकर के जैसे ही मारेंगे जहन्नम की आग बुझ जाएगी। आका इरशाद फरमाएंगे, जिब्रील ये क्या है? अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये आपके उम्मतियों का आंसू है जो रब ने जमा फरमा कर रखा था और रब ने हुक्म दिया मेरे महबूब को दे दो। ये आपके उम्मतियों के आंखों के आंसू बहे हैं, उससे जहन्नम का शोला बुझ रहा है। उम्मती रो दे तो जहन्नम का शोला बुझ जाए और नबी अपने उम्मतियों की याद में रो देंगे तो जहन्नम का शोला क्यों नहीं बुझेगा? जहन्नम सर्द क्यों नहीं होगा? अज़ीमुल बरकत इसीलिए तर्जमानी फरमा गए, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, तुमने तो रो रो के मुस्तफा ने रो रो के दरिया बहा दिए हैं। इतनी मोहब्बत मेरे आका को है और ये आंसुओं की कीमत है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। आप जरा मुलाहिजा फरमाएं और देखें सरकार को कितनी मोहब्बत है। बात चल रही है माँ और बाप की मोहब्बत पर। माँ को औलाद से इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है। एक सहाबी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आज चंचलाती धूप में अपनी माँ को अपने पुष्ट पर बैठा लिया, लाद लिया। या रसूल अल्लाह, मैं चलता रहा, पैरों में छाले पड़ गए। या रसूल अल्लाह, चंचलाती धूप में मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, मगर मैं अपनी माँ को गरम गरम रेत पर उतारा नहीं। मेरे आका, मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबी, तुमने तो उतना भी नहीं अदा किया कि जब पैदाइश के वक्त एक झटका तेरी माँ को तकलीफ में लगता है, उस तकलीफ का एक हिस्सा भी तुमने अभी नहीं अदा किया। सोचो माँ का हक बेटे पर कितना है। अल्लाह के रसूल के फरमान पर गौर करो। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मैंने ये मन्नत मानी थी सरकार की, मैं काबा की चौखट चूमूंगा। मेरे आका, मैं क्या करूं? आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तेरी मां है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, नहीं, अगर मेरी मां होती तो आका फरमाते तो अपनी मां का कदम चूम ले। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी मां नहीं है, इंतकाल कर गई। सरकार ने फरमाया तो जा उसकी कब्र पर और अपने मां के कब्र की पांती हिस्सा को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी मां जिस कब्रिस्तान में दफन है, अब मुझको उस कब्र का भी इल्म नहीं रह गया। जरा गौर तो फरमाइए, आज चूमने पर कितनी बहसें की जाती हैं, कितना आओ जारी का माहौल पैदा किया जाता है। चूमना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। यार, चूमने पर क्यों आप भफर रहे हैं? चूमने पर आप क्यों नाक चढ़ा रहे हैं? काबा की चौखट चूमी जाती है, हजरे अस्वद चूमा जाता है, माँ का कदम चूमा जाता है, बाप का हाथ चूमा जाता है, बेटी की पेशानी चूमी जाती है, अपने बच्चे को परवरिश में चूमा जाता है। आखिर चूमने पर क्यों बहस कर रहे हो? मोहब्बत ही की बुनियाद पर तो चूमना पाया जा रहा है। जब मोहब्बत नहीं होगी तो चूमना नहीं पाया जाता है, बल्कि थूकना पाया जाता है। अदावत में कोई आदमी किसी पर थूक दिया करता है, किसी चीज से नफरत करता है, इसलिए चूमने पर बहस करना तो बेकार है। आका इरशाद फरमाते हैं, जा अपने मां के कदम कब्र के पांती हिस्से को चूम ले। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे उनकी कब्र भी नहीं मालूम, तू एक लकीर खींच ले और अपने मां की कब्र का तसव्वुर कर ले, उसके पांती हिस्सा को चूम ले, तेरी कसम पूरी हो जाएगी, तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां के कदम को किस तरह से रसूलुल्लाह ने बुलंद बाला फरमा दिया है कि मां का कदम चूम ले, गोया काबा की चौखट चूम रहा है। आप जरा देखें मां का कैसा हक होता है। मां मां होती है, मां का कितना वकार होता है, जरा गौर तो फरमाओ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी मां खुश हो वो जन्नती है, जिसकी मां अपने बच्चे से राजी हो वो जन्नती है। अगर मां राजी होकर के दुनिया से गई अपने बच्चे से, या बच्चा गया और मां राजी है, तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। आप जरा मुलाहजा फरमाएं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फलां सहाबी जाकनी के आलम में हैं, लेकिन उनकी रूह नहीं निकल रही है। या रसूल अल्लाह, वो बहुत परेशान हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और मेरे आका जब पहुंचे तो देखा सहाबा घेरे हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी के चेहरे पर निगाह दौड़ाई। आका देख रहे हैं वाकई उन पर बड़ी मुसीबत है। आका ने फरमाया, इनकी मां को बुलाओ। मां को बुलाया गया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम नाराज तो नहीं हो इनसे? अर्ज करती, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं नाराज हूं, ये अपनी बीवी की बुनियाद पर मुझे बहुत सताया करते थे। आका ने इरशाद फरमाया, अब जांचनी का वक्त है, इनकी रूह निकलने वाली है, तुम इन्हें माफ कर दो। मां ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं माफ नहीं करूंगी। आका ने फरमाया, माफ कर दो। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है, इस बच्चे ने मुझे बहुत दुख दिया है, मैं माफ नहीं करूंगी। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, लाओ लकड़ियां, लाओ लकड़ियां जमा करो। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, लकड़ियां आप क्यों जमा करेंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, तेरे सामने लकड़ियां जमा करके आग
لگا کر کے تیرے بچے کو اسے میں ڈال دیا جائے گا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے سامنے اپنے بچے کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں تو اپنے بچے کو تو جہنم میں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کی خطاؤں کو معاف کر دیا. ان کی روح بآسانی قبض انسری سے پرواز کر جاتی ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، ماں ناراض ہو، ماں کو دکھ ہو تو جانکنی کے وقت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ماں اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کے برابر ہے مقام قبولیت میں. نبی امتی کے لیے دعا کر دیں تو دعا قبول ہوتی ہے. رب تعالیٰ دعا اپنے محبوب کی رد نہیں فرماتا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے حق میں ماں اور باپ کی دعا نبی کی دعا کے برابر ہے مقام قبولیت میں. اور اولادوں کے لیے ماں اور باپ دعا کر دیں تو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. ان کی دعائیں رائگاں نہیں جایا کرتی ہیں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی کچھ نافرمانیاں بھی دیکھیں تو صبر کرتے ہوئے دعا دیں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر ان کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے تو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اولادیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں. اس طرح سے ماں اور باپ کی دعا کا حال ہے. بخاری شریف ہے، بعد کتاب اللہ سب سے عظیم کتاب بخاری شریف ہے. اسی بخاری میں حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت جریج بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے عابد و زاہد تھے حضرت جریج. حضرت جریج اتنی عبادت کرتے تھے کہ وہ عبادت میں لگے رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ نفلی عبادت کر رہے تھے، ان کی ماں نے بلایا. انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، بعد میں آؤں گا. تاخیر ہو گئی، ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی. ماں نے کہا اللہ اس کو بد کردار کا چہرہ دیکھا. ماں نے اس طرح سے بد دعا کر دی. اب یہ تھوڑی دیر کے بعد گئے لیکن ماں کے زبان سے بات نکل گئی تھی. حضرت جریج کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر کے کچھ لوگ حاسد پیدا ہو گئے، دشمنی پر آمادہ ہو گئے. ایک فاحشہ عورت کو فٹ کیا کہ تم جریج پر تہمت لگا دو، الزام لگا دو. وہ فاحشہ عورت لوگوں کے سامنے جا کر کے حاضر ہوئی. اس نے کہا اے لوگوں تم جریج کو بہت بڑا عابد سمجھ رہے ہو، بہت بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہو، مگر مجھے دیکھو میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ جریج کی بدفعلی کا نتیجہ ہے جس کو تم اتنا بڑا عابد و زاہد سمجھ رہے ہو. اتنا سننا تھا کہ پوری آبادی کے لوگ مشتعل ہو گئے. حضرت جریج کے مکان کو پھونک دیا، جلا دیا اور حضرت جریج پر سختی کرنے لگے. اللہ اکبر. حضرت جریج پر سختیاں ہوئی. حضرت جریج رب کی بارگاہ میں رو پڑے، میرے پروردگار مجھ سے یہ خطا نہیں ہوئی ہے، اس خطا کی بنیاد پر مجھے رسوائی سے بچا. رب بچا بھی رہا ہے اور ماں کی دعا کی قبولیت کا اظہار بھی ہو رہا ہے. ماں نے بد دعا کی تھی یا اللہ اس کو بد کردار کا چہرہ دکھا. اس فاحشہ عورت نے الزام لگا دیا، حضرت جریج کی اتنی رسوائی ہوئی. لیکن جب قوم تل گئی کہ اب جریج کو پھونک دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، رو پڑے رب کی بارگاہ میں. حضرت جریج نے کہا لوگوں اس طرح سے مت مجھے ستاؤ. اس عورت کو حاضر کیا جائے اور اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس سے پوچھا جائے میں کس کا ہوں. آبادی کے لوگ تعجب میں پڑ گئے. کہا جریج اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم حاضر کرتے ہیں. جب عورت کو حاضر کیا گیا آواز دی جاتی ہے اے ماں کے شکم میں رہنے والے بچے تو بتا کہ کس کا بچہ ہے. تب تک آواز آتی ہے اس کے شکم سے کہ میں پلا کا بیٹا ہوں. میری ماں نے جریج عابد پر الزام لگایا ہے. اتنا سننا تھا. ساری آبادی کے لوگ حضرت جریج کا قدم چومنے لگتے ہیں. اس عورت کو سزا دی جاتی ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، ماں کی دعا کو دیکھیں. ماں نے دعا اس طرح سے کر دی تھی تو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نیک تھے، نیکیاں کام آ گئی. رسوائی اور ذلت سے آپ بچ گئے. آپ کی عبادت و ریاضت سے آپ کو جو مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاصل ہوا اس کا اظہار بھی رب نے فرما دیا. رب آپ کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا معاذ اللہ. رب فرماتا ہے قرآن میں میرے بندوں میں تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہوں. تم جتنی نیکیاں کرو گے وہ سب نیکیاں تمہارے لیے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی دیکھے گا. 3 بچے دنیا میں ماں کے شکم سے آئے ہیں اور بولتے ہوئے آئے. ایک تو جریج کے لیے ماں کے شکم میں بچے نے گواہی دے دی ہے اور ایک حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام جیسے پیدا ہوئے تھے ماں کی گود میں آئے تھے اور قوم نے کہا تھا مریم تجھے یہ بچہ کہاں سے ملا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کی گود میں سے بول پڑے تھے انا عبد اللہ وجعلنا نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر.
بات چل رہی ہے ماں کے دعا اور بد دعا کی، اس لیے ماؤں کی دعائیں لیا کرو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں اور باپ کا چہرہ سویرے سویرے محبت سے دیکھ لیتا ہے، یوسع علیہ الرزق، اس پر اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ ماں اور باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا کرو، تمہاری روزی تم پر بڑھا دی جائے گی۔ یہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے ماں اور باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے، یوسع علیہ الرزق، اس پر رزق کی وسعت دی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کا چہرہ دیکھنا محبت سے روزی کے بڑھنے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے، باپ کا چہرہ دیکھنا محبت سے روزی کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے بڑھنے کے لیے۔ اس لیے ماں اور باپ کو تمہارے ذریعہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو ماں کا چہرہ محبت سے دیکھا کرو، روزی میں بڑھوتری چاہتے ہو تو باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا کرو۔ نبی فرماتے ہیں جو ماں اور باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ماں اور باپ کا کتنا بڑا حق اولاد پر ہے۔ ماں ہے۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بات چل گئی، عرض کرتے ہیں صحابی یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا نے فرمایا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے؟ آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق ہے۔ پھر سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا نے تیسری بار میں ارشاد فرمایا تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور تمہارا باپ جنت کے 20 دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ رسول اللہ نے ماں کا بھی مرتبہ بتا دیا اور رسول نے باپ کا بھی مرتبہ بتا دیا۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے اور ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اسی لیے ہم عقیدت سے کہا کرتے ہیں رسول اللہ کے صدقے میں ماؤں کے قدم کو اتنا وقار مل گیا کہ ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے، تو رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت گنگنا گئے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ماں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ذرا دیکھو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرما دیا نبی نے ماں کو۔ ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ جس رسول نے ہمارے قدم کو یہ درجہ عطا فرما دیا ہے تو ماں کے ہاتھ کا درجہ کیا ہوگا، ماں کے سر کا درجہ کیا ہوگا، ماں کے رخ محبت کا درجہ کیا ہوگا، ماں کی چاہت و پیار کا درجہ کیا ہوگا۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے تو ماں کی دعا کا حال تو یہ ہوتا ہے پیارے کہ جب کوئی ماں صبح کے وقت اپنے بچے کو رب کو یاد کر کے دودھ پلاتی ہے تو جو دعا کر دیتی ہے رب قبول فرما لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی ماہم شریف میں حضرت مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان کی ہسٹری اٹھا کر کے پڑھیں۔ 8 سال کی عمر پاک حضرت مخدوم ماہمی کی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ولی کاملہ ہیں، تہجد گزار ہیں۔ آپ کی ماں نے ایک روز عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتی ہیں تو آواز دیتی ہیں بیٹا مجھے پانی لاؤ۔ مخدوم ماہمی اپنے ماں کو پانی پینے کے لیے لے کر کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ ماں کی آنکھ بند ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنی ماں کو بیدار کروں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر جگا دیتا ہوں تو ممکن ہے میری ماں پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو، تکلیف ہو جائے، میں لاؤ پانی لے کر کے کھڑا رہوں، جب پیاس کا غلبہ ہوگا تو ماں خود بیدار ہو جائیں گی، میں پانی پیش کر دوں گا۔ 8 سالہ بچے کی محبت ملاحظہ فرمائیے۔ 8 سالہ بچہ اپنے ماں کی فرما برداری کس طرح کر رہا ہے، اپنے ماں کی خدمت کے لیے اپنے ماں کے سرہانے پانی لے کر کے حاضر کس طرح سے ہے۔ رات گزرتی چلی جا رہی ہے، ماں آرام کر رہی ہے، پیر تھک گئے مگر ماں کا آرام مقصود ہے، ہاتھ درد کرنے لگے مگر ماں کا آرام مقصود ہے۔ بچہ اپنے ماں کا چہرہ دیکھتا چلا جا رہا ہے، ماں سوتی چلی جا رہی ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر آیا اور نماز تہجد کے لیے آپ بیدار ہوئی، نگاہ کھلی تو دیکھا، فرمایا بیٹا تم کب سے حاضر ہو؟ ماں آپ نے جب سے پانی مانگا تھا شام ہی سے میں حاضر ہوں۔ ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے اسی پانی کو لیا، اسی سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد نماز تہجد ادا کی اور اپنے ہاتھوں کو
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پھیلا کر کے عرض کیا میرے اللہ میرے اس بچے کو تو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. ماں کی دعا مقبول ہو جاتی ہے. حضرت مخدوم ماہی کو پڑھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں. حضرت مخدوم ہو گئے. ماں کی دعا کی قبولیت کا اثر دیکھنا ہو تو اس طرح سے دیکھو. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اولاد کے حق میں ماں اور باپ کی دعا مقام قبولیت میں نبی کی دعا کے برابر ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, ماں ہے, ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. آج کچھ نوجوان طبعی شوخی میں آ کر کے ماں کو جھڑک دیا کرتے ہیں, بیویوں کا چہرہ دیکھ کر کے ماں کو تکلیف دے دیا کرتے ہیں. ان بیویوں کو بھی چاہیے, وہ بھی اپنے ماں کو چھوڑ کر کے آئی ہیں. ایک ماں کو چھوڑا ہے دوسری ماں مل گئی ہے, ایک گھر کو چھوڑا ہے دوسرا گھر ملا ہے, ایک باپ کو چھوڑ دیا ہے شوہر کی تابع داری میں آ گئی ہیں. انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماہی کی طرح سے اپنی ساس کو بھی سمجھیں. اختلاف نہیں ہوگا, وہ بھی اپنے ماہی کی طرح سے ان کو درجہ دیں, اختلاف نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسی بھی شریر طبیعت کی ہوا کرتی ہیں عورتیں کہ اپنے شوہروں پر جب وہ غلبہ حاصل کر لیا کرتی ہیں تو ماں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, باپ کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اے میرے دوست, عورت کی محبت کا معاملہ ہے اور ماں کی محبت کا عجیب معاملہ ہوا کرتا ہے. عورت آپ کو چاہتی ہے, جب آپ اس کے لوازمات کو پورے کر دیتے ہیں, عورت آپ سے محبت کر رہی ہے, آپ نے مکان بہترین دے دیا ہے. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ نے کپڑا اچھا دیا ہے. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ نے رہنے سہنے کی سہولتیں فراہم کر دی ہیں. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ اس کے حقوق زوجیت کو ادا کر رہے ہو. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ اس کے ہر فرمائش کو پوری کر رہے ہو. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ اس کے زندگی کے ساتھی بن گئے ہو. بیوی آپ سے پیار کر رہی ہے, آپ ذرا اسی بیوی کا پیار دیکھ لیجئے. فاقہ کرنا پڑے تو اس کا چہرہ کس طرح سے اتر جاتا ہے, اسے اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا چہرہ کس طرح سے پھک ہو جایا کرتا ہے. آپ کے پاس مال و دولت نہ ہو تو آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. آپ اس کی آشائشوں کا انتظام نہ کر سکیں تو آپ جیسے شوہروں کو لات مار کر کے نہ جانے اس طرح کی بیویاں کہاں چلی جایا کرتی ہیں. لیکن ماں ہے, بیٹا جیل میں ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے, بیٹا بھوکا ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے, بیٹا پریشانی میں ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے, بیٹا دقتوں میں ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے, بیٹا جیل کی سلاخوں میں ہے جب بھی ماں کی آنسو گر رہے ہیں, بیٹا پاکا کر رہا ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے, بیٹا ماں کو ستا رہا ہے جب بھی ماں پیار کر رہی ہے. جب تم گھر کے باہر سے آ رہے ہو تو بیوی کی نگاہ تمہارے ہاتھ پر جاتی ہے, مگر تم جب گھر میں داخل ہو رہے ہو تو ماں کی نگاہ بیٹے کے چہرے پر جا رہی ہے. بیوی دیکھ رہی ہے شوہر لایا کیا ہے, ماں دیکھ رہی ہے میرا بیٹا آیا کس طرح سے ہے. ماں کی محبت اور ہے اور بیوی کی محبت اور ہے. رب قرآن میں بیان فرماتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنہر, تم اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو. سنو ماں باپ کو ستانے والوں, نوجوانوں اپنے ذہن کو بدلو, طرز کو بدلو. ہر مذہب میں ماں اور باپ کا احترام بتایا گیا ہے. دنیا میں جتنے مذاہب آئے ہیں سبوں نے ماں اور باپ کے احترام کی تبلیغ کی ہے. ماں اور باپ کا احترام ہر مذہب میں رکھا گیا ہے, لیکن قرآن نے ماں اور باپ کا احترام, ماں اور باپ کا درجہ جو بیان فرما دیا, اور مذہبوں میں آپ ڈھونڈ ڈالے نہ پائیں گے. یہ قرآن ہے جو فرما رہا ہے, یہ قرآن ہے جو تمہیں آگاہ کر رہا ہے. لا تقل لهما اف ولا تنہر, ماں باپ کو اف نہ کہو, جھڑکو نہ. اف اور جھڑکنے پر پابندی قرآن لگا رہا ہے تو کیا ماں اور باپ کو بھوکا رکھنے کی اجازت دی جائے گی؟ کیا ماں اور باپ کو گھر سے نکالنے کی اجازت دی جائے گی؟ کیا ماں اور باپ کو ستانے کی اجازت دی جائے گی؟ کہاں ہے وہ نوجوان جو اپنے ماں اور باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں تم نکل جاؤ, تمہاری ضرورت رہی, ہم رو کر کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے. باپ دیوار کا سہارا لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. خدا کی قسم تمہارے لیے جہنم لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن کی نافرمانی نہ کرو. لا تقل لهما اف ولا تنہر, ماں باپ کو جھڑکو نہیں, اف نہ کرو. سنو کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے باپ کا اور ماں کا. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باپ کو دروازہ کیوں کہا اور ماں کے قدم کے نیچے جنت کیوں بتایا؟ اگر ماں کو آپ نے ستا دیا تو جنت کے قریب نہیں جاؤ گے, اور ماں کو آپ نے چاہ لیا, باپ کو ستا دیا تو جنت کے قریب گئے تو دروازے سے کیسے داخل ہو گئے؟ بغیر دروازے کے آپ مکان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو. اس لیے ماں اور باپ دونوں کے حق کو اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. تم ماں کا بھی احترام کرنا, اپنے باپ کا بھی احترام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری خطبہ تو دیکھو. میرے آقا نے عرفات کے میدان میں جب آخری حج ادا فرمایا تھا, آخری حج جس کو حج ودا کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ سرکار کے لیے عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر جمع ہیں.
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے جمرہ کے قریب میرے آقا نے بیان کرنا شروع کیا. صحابہ ہمتن گوش ہیں, اللہ کے نبی کے فرمان کو سن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ آخری خطبہ دیا تھا حج وداع کے موقع پر, اور اتنا جامع اور معنی خطبہ دیا تھا کہ رسول کونین نے اپنی مکمل 63 سالہ زندگی کا پیغام اس مختصر خطبے میں جمع فرما دیا تھا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انہی خطبوں میں سے ایک فرمان میرے سرکار کا یہ ہے, اے میرے صحابہ میں تمہیں تمہارے ماں اور باپ کے تعلق سے اللہ سے ڈراتا ہوں. ماں اور باپ کے ساتھ تم حسن سلوک سے پیش آیا کرنا, ماں باپ کو ستانا نہیں, جھڑکنا نہیں. اور اللہ کے حبیب نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی. میرے سرکار نے کہاں کہاں نہیں ماں اور باپ کے احترام کو بیان فرمایا ہے. رب قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. تم کو انہوں نے چھوٹپن میں پالا ہے, تمہارے وہ مربی رہے ہیں, تمہاری پرورش کیے ہیں. انہیں جب بڑھاپا مل جائے تو ان کی خدمت کر کے جنت لے لو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا, میرے صحابہ میں تمہیں جنت حاصل کرنے کا ایک بڑا بہترین طریقہ بتا رہا ہوں. جو اپنے ماں اور باپ کا بڑھاپا پائے وہ اگر جنت نہ لے لے تو اس کے جیسا محروم القسمت کون ہے. اگر تم میں سے تمہارا کوئی بوڑھا باپ مل جائے تو اس کی خدمت کر لیا کرو, انہیں ستاؤ نہیں, ان سے جنت حاصل کر لیا کرو. پتہ یہی سے چل گیا پیارے, ماں اور باپ کی رضا میں رحمان کی رضا ہے, ماں اور باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, ماں اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, رسول اللہ کی رضا ہے. لا تقل لهما اف ولا تنہر, ماں اور باپ کو تم جھڑکو نہیں, ماں اور باپ کو اف نہ کہو. ذرا ملاحظہ تو فرمائیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجئے. عجیب ترقی کا زمانہ آ گیا. ایک فیشن پسند آدمی تھا, بوڑھے باپ کو پسند نہیں کرتا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, کہا ادھر آؤ. کہا کیا بات؟ کہا برسات کا مہینہ آ گیا, نالا بہ رہا ہے. ہاں ایک کام کرو بیٹا, تم چلے جاؤ ایک بورا لے آؤ. کہا کیا کرو گے؟ کہا یہ بوڑھا ہو گیا, تمہارا دادا دروازے پر بیٹھ کر کے کھانستا رہتا ہے, بڑی دقتوں کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے. ایک کام کرو تم یہ بورا لے آؤ. کہا پھر کرو گے کیا؟ کہا اس بورے میں بھر کر کے میں اسی نالے میں پانی بہراٹ ڈال دوں گا, یہ بہ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, چھٹی مل جائے گی. بیٹا گیا تو 2 بورا لے کر کے آیا. اس نے کہا میں نے کہا تھا 1 بورا لانے کے لیے, تو 2 بورا کیوں لے کر کے آیا ہے؟ کہا 1 بورا میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں. جیسے آپ 1 بورا اپنے باپ کے لیے منگا رہے ہیں تو یہ ایڈوانس میں پہلے ہی آپ کے لیے لے آیا ہوں, اس لیے کہ مجھے بھی تو آپ کو پھینکنا پڑے گا. ذرا بچے کا ذہن و فکر دیکھو اور اس باپ کا ذہن و فکر دیکھو. میرے دوست, تو باپ کو ستاؤ نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا عظیم پیغام دیا ہے. محبت کی بات چل رہی تھی, لیکن جان مال اولاد سب کی محبت رسول اللہ پر قربان کر دی جاتی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر دی جاتی ہے جان کی محبت, مال کی محبت, اولادوں کی محبت. میرے آقا پر کیسے جان کی قربانی کر دی جاتی ہے, ذرا آپ تاریخ کا جائزہ تو لو. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ سبحانی صاحب بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آخر میں کیسے اپنے فلاں رشتہ دار کو چھوڑوں, کیسے میں فلاں سے الگ ہو کر کے رہوں, کیسے میں اپنے آپ کو بچاؤں. میرے دوست, رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مقدس زندگی تو پڑھ لو. میدان جنگ ہے, حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں. 10 جنتیوں میں سے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی. ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. وہ حضرت عبیدہ بن جراح ہیں. عربی میں بن کے معنی ہوتے ہیں لڑکا. حضرت عبیدہ بن جراح ان کو کہا جاتا ہے, لیکن یہ جراح کے بیٹے نہیں ہیں. جراح ان کے دادا کا نام ہے. حضرت عبیدہ کے باپ کا نام عبداللہ تھا. حضرت عبیدہ تو سرکار پر اسلام لے آئے, لیکن عبداللہ نے اللہ کے حبیب کو انکار کر دیا تھا. حالت کفر میں تھے, میدان جنگ میں آ گئے. بڑی بھیانک لڑائی ہوتی ہے اور یہ جنگ احد ہی کا مقام ہے. جیسے عبداللہ سامنے آئے,
حضرت عبیدہ نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے باپ کی گردن کو مارا، میدان جنگ میں گردن کٹ جاتی ہے، لاش تڑپنے لگتی ہے۔ لوگوں نے پکار کر کے کہا عبیدہ بن جراح، عبیدہ ابو کا عبداللہ، تو حضرت عبیدہ نے جواب دیا لا بھی عبداللہ انا عبیدہ بن الجراح، میرا باپ عبداللہ نہیں ہے، میں جراح کا بیٹا ہوں۔ اپنے دادا کی طرف نسبت کر دیا، اللہ کے رسول کی محبت پر اپنے باپ کو ختم کر دیا، قربان کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ ہے رسول اللہ کی چاہت۔ شریعت کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری تم ہر چیز میں کرو، لیکن معصیت کا وہ حکم دے تو اس میں ان کی فرما برداری نہ کرو، گناہ کا حکم دے تو اس میں ان کی فرما برداری نہ کرو، بقیہ ہر کام میں تم اپنے ماں اور باپ کی فرما برداری کرو، اپنے ماں اور باپ کے حکم کی عدولی مت کرو، اپنے اور ماں باپ کے حکم سے انحراف مت کرو۔ ماں ماں ہے اور باپ باپ ہے۔ ایک ماں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایک ماں تھی، بیٹا تھا اس کا، جب ماں اپنے بیٹے کو پکارتی تو وہ کہہ دیا کرتا تھا کیا تم گدھے کی طرح ٹر ٹر کر رہی ہو؟ جب مر گیا اس کا بیٹا اور لوگوں نے اس کو قبر میں رکھا تو لوگ دیکھ کیا رہے ہیں کہ اس کے قبر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے، گدھے کی بولی بول رہا ہے۔ ماں کو ستانے والے کو سزا قبر میں ہی مل جاتی ہے، وہ قبر میں ہی سزا پا جایا کرتا ہے۔ اس لیے ماں اور باپ کو ستانا نہیں، ماں اور باپ کو تکلیف نہ ہونے دینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا حق بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تو اولاد کے حقوق ہوئے ماں اور باپ پر۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو اس طرح سے پیار کرے، جو ماں اور باپ سے پیار کرتا ہے اور ماں اور باپ کی فرما برداری کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا تین چیزوں سے قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرے، حلال روزی کھائے اور سچ بولی بولے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ زبان کی سچوٹی، کمر کی کسوٹی، حلال روٹی، یہ تینوں چیزیں اگر آپ کے اندر پائی جائیں تو جو دعا تم رب کی بارگاہ میں کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تم اپنی زبان سے سچ بولنا، حلال روٹی کھانا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس تینوں کو اللہ کے مقبول بندے نے کس طرح سے جمع فرما دیا؟ زبان کی سچوٹی، کمر کی کسوٹی، حلال روٹی، اور انہی تینوں میں ماں باپ کی فرما برداری پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی زبان سچ بول رہی ہے تو سچ بولنے والی زبان ماں اور باپ کو تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ جو اپنے ماں اور باپ کو تکلیف نہیں دیتا ہے، راضی رہتے ہیں، وہ ماں اور باپ کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ماں اور باپ کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، نبی کونین کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو دعا نہیں قبول ہوگی؟ کہاں ہے وہ لوگ یار؟ اس طرح سے سیرت رسول بیان کرتے ہو۔ میں نے اسی لیے کبھی کبھی کہہ دیا ہے کہ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، آؤ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر گفتگو کر لو، آؤ اپنے نبی کا مرتبہ دیکھو۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو ذہن و فکر اس طرح سے دیا کرتے ہیں؟ ماں اور باپ کا وسیلہ لیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ماں کا وسیلہ پیش کرنے پر رب تعالیٰ نے دعا قبول فرما لیا ہے۔ ماں کے ساتھ ہمدردی اور وسیلہ پیش کر دیا جائے رب کی بارگاہ میں تو رب دعا قبول فرماتا ہے۔ نبی کی حرمت پیش کی جائے تو رب کیا نہیں دعا قبول فرمائے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بغیر نبی کے تیرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، ہر جگہ نبی ہی تیرے لیے سہارا ہے۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے اور بے کسوں کا سارا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، آپ کہو گے سبحانی صاحب دلیل بھی دو گے کہ ایسے کہتے جا رہے ہو ماں کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے؟ جی دلیل ہے، بخاری شریف اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، وہ تینوں جا رہے تھے پہاڑی کے بیچ سے، اچانک پہاڑ گرا، ان کا راستہ رک گیا، وہ نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں، بیچ میں پھنس گئے۔ اب تینوں جوانوں نے آپس میں طے کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کوئی نیکی کیے ہو اس نیکی کو پیش کر کے دعا مانگو، شاید رب تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تب تک ایک جوان اٹھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے عرض کیا، میرے پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، مولا
میرے چچا کی ایک لڑکی تھی, بڑی حسین و جمیل تھی. میں نے ایک مرتبہ اس کو دینار پر گناہ کرنے پر راضی کر لیا تھا, لیکن میں نے تیرے خوف سے گناہ نہیں کیا تھا, اور میں نے وہ دینار بھی اس کو چھوڑ دیا تھا. اے میرے مولا, اگر میں نے تیرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑا ہے تو تو راستہ دے دے. تب تک تھوڑا سا پہاڑ کا حصہ کھسک گیا. دوسرا جوان اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے, پروردگار تو علیم بذات صدور ہے. مولا, میرے وہاں ایک مرتبہ ایک مزدور نے مزدوری کی تھی. الہ العالمین بغیر مزدوری لیے ہوئے وہ مزدور چلا گیا تھا. جتنی اس کی مزدوری ہوتی تھی اتنے سے میں نے اپنی تجارت کو بڑھا دیا, تو میری بکریاں, میرے گائے, میرے جانور بہت بڑھ گئے. کچھ روز کے بعد وہی مزدور آیا, اس نے حوالہ پیش کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو ہاں مزدوری کی تھی, بغیر مزدوری لیے میں چلا گیا تھا, وہ مزدوری ہمیں دے دو. میں نے اس مزدور کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تیری مزدوری سے یہ اتنے سامان, اتنے جانور میرے بڑھ گئے ہیں, یہ سب تیرے ہیں, لے جا. اے اللہ, اگر میں نے یہ سب تیرے لیے کیا ہے تو تو مجھے راستہ دے دے. تب تک پہاڑ کا آدھا حصہ کھسک گیا. آپ ذرا نبی کے فرمان پر غور کرو. سرکار نے اصول زندگی کس طرح سے عطا فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. تیسرا جوان اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے, میرے پروردگار, میں جانوروں کو جنگل میں لے کر کے چرانے کے لیے چلا جایا کرتا تھا. جب شام کو آتا تھا تو دودھ نکالتا تھا, اپنی ماں کو پلاتا تھا, اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک مرتبہ میں جانوروں کو لے کر کے شام کو آیا, میری ماں سو گئی تھی. میں نے دودھ نکالا, میں اپنے ماں کے پاس لے کر کے کھڑا ہوا. میرے بچے بھوکے تھے, لیکن میں نے کہہ دیا جب تک میں اپنی ماں کو نہیں دودھ پلا دوں گا تب تک تمہیں نہیں دودھ دے سکتا ہوں. میرے بچے تڑپتے رہے, مگر میں نے اپنا ماں کی فرمان برداری کی. اے میرے پروردگار, جب تک میں نے اپنی ماں کو دودھ نہیں پلا دیا ہے تب تک میں نے بچوں کو نہیں پلایا. اگر میرے ماں کی خدمت یہ تجھے پسند ہے پروردگار تو مجھے راستہ دے دے. تب تک سارا پہاڑ کا حصہ ہٹ جاتا ہے اور راستہ صاف ہو جایا کرتا ہے. یہیں سے پتا چل گیا کہ ماں کی خدمت کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو رب تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. ماں کا درجہ وہ ہے لا تقل لهما اف ولا تنہر. ذرا دیکھو جوان, سوچو, ماں باپ والے سوچو جن کے ماں باپ حیات سے ہو, خدمت کر کے جنت حاصل کر لو. سویرے سویرے اپنے گھر سے نکلو تو ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا کرو, ماں باپ کو سلام کر لیا کرو. ماں کے آنسو گر گئے, اس نے دعا دے دی تو خدا کی قسم وہ دعا رائے گا نہ ہوگی. ماں کی دعا دعا ہے. ماں اپنے اولاد کے حق میں رب کی بارگاہ میں رو دے تو رب تو فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہارے لیے تمہارے ماں اور باپ سے زیادہ شفیق ہوں. رب دیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعہ سے میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو اس کے آنسو اتنے گر رہے ہیں, میں ہی پیدا کرنے والا ہوں. مجھے کتنی چاہت ہے, گناہ بینر وہ پردہ پوشد بحلم. رب تعالیٰ گناہ دیکھتا ہے مگر حلم و بردباری سے, نرمی سے اس گناہ کو چھپاتا ہے. یہ تو اولادوں کے حق ہوئے, ماں باپ کے حق بھی اولادوں پر ہیں. ایسا نہیں کہ ماں اور باپ کے حقوق اولادوں پر نہیں ہیں. ماں اور باپ کے حق اولادوں پر ہیں کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں, ان کی پرورش کریں, ان کو اچھا بنائیں. یہ پہلا مدرسہ اولاد کے لیے ماں کی گود ہے. اگر ماں اور باپ سے جرائم ہو رہے ہیں تو بچے کے دل پر اس کا اثر پڑے گا. وہ بچہ آگے چل کر کے نیک نہیں بنے گا بلکہ مجرم بنے گا. قرآن شریف میں 2 بچوں کا واقعہ ہے. ایک بچے کا اسرم نام تھا, ایک کا سریم نام تھا. دونوں یتیم تھے, باپ کا انتقال ہو گیا. حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دیوار گاؤں کی تھی, وہ گر رہی تھی, اس کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا اپنے دیوار کو ٹھیک کر دیا, گاؤں والوں سے کچھ کھانا پانی اس کی اجرت میں مانگ لیتے تو مل جاتا. حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھ سے کچھ پوچھیے گا نہیں, لیکن اب آپ پوچھ رہے ہیں تو سنیے میں بتاتا ہوں. ضرور یہ گاؤں والے مجھے دے دیتے, لیکن اس دیوار کو جو میں نے ٹھیک کر دیا, اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے ایک مرد صالح کا. اس کا انتقال ہو گیا, اس کے 2 بچے ہیں, ابھی یتیم ہیں. وہ بچے جب جوان ہوں گے تو یہ دیوار آپ سے آپ گر جائے گی اور اپنے باپ کا خزانہ یہ دونوں بچے پا لیں گے. اس لیے رب تعالیٰ میرے ذریعہ سے اس کے باپ کے خزانے کو محفوظ کر رہا ہے کہ کانا ابوہما صالحن, ان دونوں بچوں کا باپ صالح تھا, نیک تھا. باپ کی صالحیت کا اثر بچوں پر پڑتا ہے, ان کی روزی بچتی ہے, ان کی روزی محفوظ ہوتی ہے. آپ ذرا قربان جاؤ, ماں اور باپ کے حقوق بھی اولادوں پر ہیں. اولاد کی تربیت وہ کریں, اولاد کو بد دعائیں مت دیں. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ماں اور باپ اولادوں کی شادیاں کریں. ماں اور باپ اولادوں کے لیے اپنی وراثت چھوڑیں. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. آقا نے فرمایا تمہاری اولادیں ہیں؟
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا فرماتے ہیں تم اپنی اولادوں کو مفلوق الحال کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ماں باپ کا اولادوں کے لیے جائیداد چھوڑنا یہی ان کے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے ماں اور باپ کو اپنے بچوں کو بھکار بنانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اپنے بچوں کے لیے وراثت چھوڑنے کے لیے رسول اللہ نے حکم فرمایا گیا ہے۔ اتنا بہترین مذہب اسلام ہے۔ کون کہتا ہے کہ ماں نے اولاد کو حق نہیں دیا ہے، باپ نے اولاد کو حق نہیں دیا ہے؟ ماں اور باپ نے اولاد کو حق دیا ہے، قرآن نے فیصلہ کیا ہے۔ جائیدادیں اسی اعتبار سے تقسیم بھی ہوتی ہیں وراثت میں، اس لیے ماں اور باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ستائیں نہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو وہ آنکھ نہ کیا کریں، محروم نہ کیا کریں۔ اگر وہ اپنے بچوں کو آنکھ کر دیں گے، محروم کر دیا کریں گے تو بچہ آنکھ ہو جائے گا، وراثت سے محروم ہو جائے گا، بچے کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ماں اور باپ جب ناراض ہوں تو بچہ خوشحال نہیں ہو سکتا، تڑپ تڑپ کر کے اس کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس لیے ماں اور باپ کو بھی چاہیے اپنی اولادوں کی اس طرح سے وہ تربیت کریں اور اس طرح سے اولادوں کو سنواریں، اس طرح سے اولادوں کی تربیت میں وہ حصہ لیں۔ میرے دوست، جب ماں اور باپ اولاد کو سنوارنے کے لیے تل جاتے ہیں تو واقعی اولادیں سنور جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد کے تعلق سے ایک رسالہ ہی تحریر فرماتے ہیں، مشعل الارشاد فی حقوق الاولاد۔ آج لوگوں کو چاہیے کہ ایسے رسالے سامنے آئیں تو پڑھ کر کے معلومات حاصل کریں کہ ماں کا حق بیٹے پر کتنا ہے، بیٹا کا حق ماں پر کتنا ہے، باپ کا حق بیٹے پر کتنا ہے اور بیٹے کا حق باپ پر کتنا ہے، تاکہ دونوں کی زندگی خوشگوار ہو کر کے رہے۔ بیٹا بیٹے کی حیثیت سے جیون بتائے اور باپ باپ کی حیثیت سے جیون بتائے، قرآن پر عمل ہوتا رہے۔ لا تقل لهما اف ولا تنہر، تم اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں اور اف تک نہ کہو۔ ذرا قربان جائیے، کس طرح سے ادب و احترام کیا جاتا تھا، کس طرح سے باپ کو چاہا جاتا تھا۔ جو بچہ آج بھی اپنے باپ کے ہاتھ کا بوسہ دیتا ہے، خدا کی رحمت اس کے لیے مچل جاتی ہے۔ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ بجائے باپ سے ہاتھ ملانے کے وہ سلام کے بھی روادار نہیں ہوتے ہیں۔ سلام کرنے میں کون شرم ہے یار؟ سلام کرنے میں کون سی شرم کی بات ہے؟ آقا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو ظاہر کرو، اور سب سے زیادہ کس کو سلام کیا جائے؟ اپنے ماں اور باپ کو سلام کیا جائے۔ بچے کو چاہیے اپنے ماں باپ کو سلام کریں، ماں کا قدم چوم لیں، باپ کا ہاتھ چوم لیں، ہاتھ کا بوسہ دیں، لیکن ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں، زبان نہیں کھلتی ہے۔ اور باپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بچوں کو بچپن میں تلقین نہیں کرتے کہ بیٹا تم آیا کرو تو اپنے باپ کو سلام کیا کرو یا دوسروں کو سلام کیا کرو، بڑوں کا ادب و احترام کیا کرو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَّمْ يُرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی ایک فرمان میں جیون کا سارا ماحول جمع فرما دیا ہے کہ بڑے کی توقیر کرو، چھوٹے پر شفقت کرو۔ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ایک حدیث پاک پر عمل ہو جائے پیارے، تو نہ شوہر و بیوی میں اختلاف ہوگا، نہ ماں باپ بیٹے میں اختلاف ہوگا، نہ محلے میں اختلاف ہوگا، تو نہ ملک میں اختلاف ہوگا، نہ شہر میں اختلاف ہوگا۔ نبی نے کیسا جانے لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ غریب اگر بڑے کی عزت کر رہا ہے اور مالدار چھوٹے پر شفقت کر رہا ہے، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کا احترام کر رہی ہے اور شوہر اپنے بیوی پر شفقت کر رہا ہے، اختلاف نہیں ہوگا۔ بیٹا اپنے باپ کا احترام کر رہا ہے اور باپ اپنے بیٹے پر شفقت کر رہا ہے، اختلاف نہیں ہوگا۔ چھوٹی آبادی والے بڑی آبادی والوں کی عزت کریں، احترام کریں، اور بڑی آبادی والے چھوٹے آبادی والوں پر شفقت کریں، جھگڑا نہیں ہوگا۔ بڑے ملک کا احترام کیا جائے اور چھوٹے ملک پر شفقت کی جائے، ملک میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ کس طرح سے جانے لفظ رسول اللہ نے فرما دیا کہ جس نے چھوٹے کی توقیر شفقت نہیں کی اور بڑے کی عزت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کتنا عظیم الشان درس حیات مرتب فرمایا ہے، آپ ذرا غور فرمائیں۔ اس لیے اپنے باپ کو سلام کیا کرو۔ ذرا باپ اور ماں کی نیکیوں کا آپ اثر تو ملاحظہ فرمائیے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف ذہن و فکر میں بات اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے عظیم الشان اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں کہاں؟ کہا اللہ نے مجھ کو بہت بڑا مرتبہ اور وقار عطا فرما دیا ہے۔ ماں نے کہا بایزید یہ تمہارا وقت، تمہیں جو وقار ملا مرتبہ ملا جانتے ہو کس سے؟ مجھ سے۔ کہا ماں یہ کیسے؟ علم میں نے حاصل کیا،
इबादत और रियाजत मैं करता रहता हूं। हे मेरी माँ, मुझे तो ये कमाल अपनी मेहनतों मशक्कत इबादत की बुनियाद पर मिला है। माँ ने कहा, बायजीद, ये मेरी वजह से तुझे कमाल हासिल है। अगर मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ करके तुझे दूध ना पिलाती तो तेरे अंदर ये कमाल कहां से पैदा होता। इसलिए माँ की गोद पहला मदरसा है औलाद की तरबियत के लिए। आप जरा देखें इस्लाम ने कैसा बेहतरीन ज़ाब्ता मुतय्यन फरमाया है। आप पर हक है कि आप औलादों की शादी कर दें। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। नबी की बारगाह में बच्चियों की बात चल गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने एक बच्ची की परवरिश कर दी और शादी कर दिया तो वह जन्नती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जिसके 2 बच्चियां हों, कहा दोनों की परवरिश कर दे, शादी कर दे, जन्नती है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके 3 बच्चियां हों, आका ने फरमाया तीनों की परवरिश कर दे, शादी कर दे, जन्नती है। किसी सहाबी की आंखें डबडबा गई। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके बच्चियां ना हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बच्चियों से मोहब्बत करे, जन्नती है। आप जरा मुलाहजा तो फरमाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को बच्चियों के ताल्लुक से कैसा ज़हन फिक्र दिया है। बाप समझ रहा था कि बच्ची पैदा हो तो उसे मार डालना चाहिए, बच्ची पैदा हो तो जिंदा उसे दरगोर कर देना चाहिए, मगर रसूलुल्लाह ने मिजाज बदल दिया है। सख्त दिलों को रसूलुल्लाह ने पत्थर दिल, उन दिलों को अल्लाह के हबीब ने मोम दिल बना दिया है। और जो लोग अपनी बच्चियों को मार रहे थे वही नबी की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं और बच्चियों की परवरिश पर और शादी पर जन्नत की बशारत पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबा से फरमाते, ए मेरे सहाबा, जब किसी का कोई बच्चा इंतकाल कर जाता है, माँ बाप आहुजारी करने लगते हैं, रोने लगते हैं। रब ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता, मेरे फरिश्ते मेरे बंदा को देख रहे हो? अर्ज करते, हाँ मेरे परवरदिगार। फरिश्ते से पूछता है कि तूने मेरे बंदे के बच्चे की रूह को कब्ज कर लिया? हाँ मेरे अल्लाह, मैंने रूह को निकाल लिया। उसके फूल को तुमने तोड़ दिया? हाँ हमने तोड़ दिया। उसने क्या किया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उसने सब्र किया। अल्लाह फरमाता, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसको जन्नत दे दिया और जन्नत ही नहीं दिया, फरिश्तों को हुक्म देता है उस मेरे बंदे के लिए तुम एक मोती का महल तैयार करो और उस पर उसका नाम लिख दो, इसलिए कि मैंने उसे जो नेमत दी है उसको ले लिया, उस पर वो मेरा शुक्र अदा करता है, आहोस्तारी नहीं करता। फिर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की कसम यही मरा हुआ बच्चा कल क़यामत के दिन अपने माँ बाप को घसीट कर जहन्नम से निकालेगा और रब की बारगाह में मचल जाएगा, मेरे रब मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। रब ताला का दरियाए करम जोश पर आएगा और माँ बाप की बख्शिश हो जाएगी। औलादें माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया है और माँ बाप औलादों के लिए बख्शिश का जरिया है। इसलिए औलादों को चाहिए कि माँ बाप का एहतराम करो और माँ बाप को चाहिए कि औलादों की सही सही तरबियत हो, उनकी परवरिश हो। रब फरमाता है, ला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहर, तुम माँ बाप को ना उफ़ कहो ना झिड़को, इसी पर अपनी जिंदगी गुजारो और इसी कानून पर अपने माँ बाप का एहतराम करो। जन्नत तुम्हारे लिए है, भलाई तुम्हारे लिए है, फरोख तुम्हारे लिए है, रोजी में तरक्की तुम्हारे लिए है, बुलंदी तुम्हारे लिए है, फितरतें आजाद हो और कुदरतें फिर साथ हो। बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम बन जाए कोई। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। फिर इंशाअल्लाह खुलफाए अरबा पर बयान कल होगा। अब खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए। ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नजद अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 23091629।